قابل احترام و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج کی یہ ویڈیو تاریخ راج محل یعنی راج محل کے اتہاس پر مشتمل یہ چوتھی ویڈیو ہے۔ اگر آپ حضرات نے اس سے پہلے کی تینوں ویڈیو جو اتہاس راج محل کے متعلق بنائی گئی جو ہمارے چینل پر موجود ہے، اگر آپ نے نہیں سماعت کی ہے تو آپ ہمارے چینل پر جا کر پارٹ 1، پارٹ 2، پارٹ 3 ضرور سماعت فرمائیں۔ تو آئیے آج کی گفتگو شروع کرتے ہیں۔ سامعین و ناظرین، آپ کو اگر یاد ہو تو بتاتا چلوں کہ اس سے پہلے کی ویڈیو میں نے آپ حضرات کو یہ بتانے کی کوشش کی کہ ہمارا شہر راج محل ایک مرتبہ نہیں بلکہ دو مرتبہ پورے صوبہ بنگال، غیر منقسم بنگال کی راجدھانی بنا۔ لیکن راجدھانی کیسے بنا، کیوں بنا، اس کا پس منظر کیا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، سبب کیا ہے، اس تعلق سے کچھ سیاسی پس منظر اور اس کا بیک گراؤنڈ میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کیا، جس کے تحت یہ باتیں آئیں کہ بنگال میں سب سے پہلے ترکوں نے حکومت کی، اس کے بعد مغلوں نے حکومت کی۔ ساتھ ہی ساتھ میں نے آپ حضرات کو یہ بھی بتایا کہ بنگال میں ترکوں نے تقریباً 150 سال یعنی تقریباً 150 سال حکومت کی۔ اس کے بعد بنگال میں مغلوں کا دور شروع ہوا اور مغلوں نے بنگال میں تقریباً 180 سال تک حکومت کی۔ آج کی گفتگو آپ حضرات کو غور سے سماعت کرنا ہے۔ اب ذرا مغلوں کا دور دیکھ لیں، اس کے بعد آپ کو پتہ چل جائے گا، کیونکہ ہمارا شہر راج محل مغلوں کے دور ہی میں پورے بنگال کی راجدھانی بنا ہے۔ اس لیے مغلوں کا دور بنگال میں کس طرح شروع ہوا، کب شروع ہوا، یہ سمجھنا بھی ضروری ہے۔ تو آپ حضرات کو بتاتا چلوں کہ جب مغلوں کا دور بنگال میں شروع ہوا 1575 عیسوی میں، مغلوں کی حکومت بنگال میں شروع ہو گئی۔ مغلوں کے دور حکومت میں بنگال کا جو سب سے پہلا نائب السلطنت رہا، مغل بادشاہ کے وزیر میں سے بنگال کا جو سب سے پہلا وزیر بنا، اس کا نام ہے خانہ مومن خان۔ اکبر بادشاہ کا یعنی بادشاہ جلال الدین اکبر کا پہلا نائب السلطنت تھا بنگال کی سرزمین پر۔ جب خانہ مومن خان بادشاہ جلال الدین اکبر کا نائب السلطنت بنا اور بنگال کا صوبیدار بنا، تو خانہ مومن خان نے بنگال کی راجدھانی جو اس وقت شہر ٹانڈا تھی، آپ کو بتایا جا چکا ہے کہ شہر ٹانڈا
یہ سیلاب کے زد میں آ کر پورا تباہ و برباد ہو گیا بعد میں۔ تو شہر ٹانڈا سے خانہ خانہ مومن خان نے راجدھانی دوبارہ شہر گوڑ کی طرف منتقل کر دیا۔ لیکن جیسے ہی مومن خان نے دوبارہ شہر گوڑ کو پورے بنگال کی راجدھانی بنایا، اسی سال زبردست بارش ہوئی، اور اس بارش کی وجہ سے شہر گوڑ میں طاعون کی خطرناک وبا پھیل گئی۔ ایسی وبا پھیلی جس سے لاتعداد لوگ موت کے گھاٹ اتر گئے۔ خود نائب السلطنت خانہ خانہ مومن خان اس طاعون کی بیماری کے زد میں آ گئے، جس کے سبب آنن فانن حکومت کے سارے کاروبار کو شہر ٹانڈا منتقل کر دیا گیا۔ اس وبا کی وجہ سے شہر گوڑ برباد و ویران ہو گیا۔ تحریری شہادتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ شہر گوڑ میں تقریباً اس وقت 10,20,000 کی آبادی تھی، لیکن جب طاعون کی وبا وہاں پر پھیلی تو چند اہل علم اور اولیاء کرام کو چھوڑ کر ساری آبادی وبا کی نظر ہو گئی۔ اندازہ لگائیں کہ کس قدر خطرناک وبا اس دور میں بنگال کے شہر گوڑ میں پھیلی تھی کہ 10,20,000 پر مشتمل جو آبادی تھی وہ پورے کی پوری تباہ و برباد ہو گئی، سوائے چند اہل علم اور چند علماء کرام اور چند اولیاء کرام کو چھوڑ کر۔ حالت یہ تھی کہ اس وبا کی وجہ سے جو لوگ وہاں پر مر رہے تھے ان کو کفنانے دفنانے کا کام تک ممکن نہ تھا۔ یہاں پر یہ بھی آپ حضرات کو بتا دوں کہ وہ چند حضرات جو اولیاء کرام میں سے تھے، علماء کرام میں سے تھے، جو اس وبا سے بچ گئے تھے، وہ شہر گوڑ کو چھوڑ کر دوسرے شہروں کی طرف ہجرت کر گئے۔ آج بھی ان کی اولادیں چٹگاؤں میں گوڑیا کے نام سے مشہور ہے۔ یہ ساری باتیں اگر آپ حضرات دیکھنا چاہتے ہیں، پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ مطالعہ کریں کتاب مسلم بنگالا ساتھیہ کا اردو ترجمہ، مسلم بنگالی ادب، حصہ 4، بعنوان بنگلہ ادب عہد مغلیہ، باب اول بعنوان سیاسی پس منظر، صفحہ نمبر 125 سے لے کر 126 تک۔ اسی طرح آپ جو ہے دوسری کتاب میموری آف پانڈوا اینڈ گوڑ کا مطالعہ کریں، جس کا اردو ترجمہ تذکرہ گوڑ و پانڈوا ہے، اس کا صفحہ نمبر 26 کا مطالعہ کریں۔ اسی طرح بنگالی مسلمانوں کی 100 سالہ جہد آزادی، اس کا صفحہ نمبر 1756 سے لے کر 1857 تک کا مطالعہ کریں۔ یہ ساری ڈیٹیلز آپ کو وہاں پر مل جائے گی۔ آپ حضرات کو بتاتا چلوں کہ جب خانہ خانہ مومن خان جب بنگال کا گورنر بنا اور اس نے شہر ٹانڈا سے شہر گوڑ کو دوبارہ سے
بنگال کی راجدھانی بنایا، جس کے بعد وہاں پر خطرناک قسم کی طاعون کی وبا پھیلی، اور پھر یہ سارا پس منظر آپ کو بتایا گیا۔ اس کی وجہ سے شہر گوڑ اپنی ثقافتی حیثیت کھو بیٹھا، اور دوسری طرف بنگال میں جیسے ہی مغلوں کا دور شروع ہوا تو بنگال میں مغلوں کے درمیان اور افغانوں کے درمیان خوب لڑائی ہوتی، جس کے سبب بدامنی، بے چینی، بنگال کا چین و سکون بالکل درہم برہم ہو کر کے رہ گیا تھا۔ آپ حضرات کو بتاتے چلیں کہ جب بنگال میں مغلوں اور افغانوں کے درمیان لڑائی ہوتی تو کبھی مغل فتح یاب ہو جاتا، کبھی افغان فتح یاب ہو جاتا، لیکن بنگال میں حکومت مغلوں کی تھی۔ آپ حضرات یہ بات یاد رکھیں کہ اسی طرح بنگال میں افغانوں اور مغلوں کے درمیان جھڑپ ہوتی رہی، لیکن حکومت مغلوں کی چلتی رہی۔ بادشاہ جلال الدین اکبر کے 9 رتنوں میں شامل راجہ مان سنگھ جب بنگال کا صوبے دار بنا تو راجہ مان سنگھ نے 7 نومبر 1595 عیسوی کو صوبہ بنگال کی دارالحکومت شہر گوڑ سے شہر راج محل میں منتقل کر دی۔ اس طرح شہر راج محل غیر منقسم بنگال کی پہلی بار راجدھانی بن گیا۔ جب سے مغلوں کی حکومت بنگال میں شروع ہوئی، ایک تو شہر گوڑ بالکل تباہ و برباد ہو گیا تھا، اور جب مغلوں کا دور بنگال میں شروع ہوا تو مغلوں کے درمیان اور افغانوں کے درمیان جنگ و جدال کا بازار بالکل گرم تھا۔ بنگال کی چاروں طرف بدامنی پھیلی ہوئی تھی، کنٹرول نہیں ہو پا رہا تھا۔ پھر بنگال کا جب صوبے دار راجہ مان سنگھ بنا، جو بادشاہ جلال الدین اکبر کے 9 رتنوں میں شامل ہے، تو انہوں نے بنگال کی بدامنی کو کنٹرول کرنے کے لیے، بغاوت کرنے والوں کی بغاوت کو کچلنے کے لیے، اس پہ بالکل کنٹرول کرنے کے لیے راجہ مان سنگھ نے جو ہے راج محل کو راجدھانی بنایا، کیونکہ راجہ مان سنگھ ہی وہ انسان ہے جس نے راج محل کو اچھی طرح سے آباد کیا اور بسایا، اور پھر راج محل کو انہوں نے جو ہے 1595 عیسوی میں 7 نومبر کو پورے بنگال کی راجدھانی بنا دیا۔ یہاں سے یہ بات بالکل صاف ہو گئی کہ راج محل کو سب سے پہلے بنگال کی راجدھانی بنانے والے کا نام راجہ مان سنگھ ہے، جو بادشاہ جلال الدین اکبر کے 9 رتنوں میں سے ایک ہے۔ یہ ساری باتیں اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھیے کتاب مسلم بنگالہ ساتھیہ کا اردو ترجمہ مسلم بنگالی ادب کا حصہ 4 بعنوان بنگلہ ادب عہد مغلیہ میں، اس کا باب اول بعنوان سیاسی پس منظر، اس کا صفحہ نمبر 136 کا آپ حضرات مطالعہ کریں۔ اب یہاں پر ایک بات آپ کو بتا دوں کہ راجہ مان سنگھ نے راج محل کو جو پورے بنگال کی راجدھانی بنایا، تو کسی کتاب میں آیا ہے کہ شہر گوڑ سے منتقل کر کے بنایا، اور کسی کتاب میں آیا ہے کہ شہر ٹانڈا سے منتقل کر کے بنایا۔ جیسے آپ حضرات کو بتاتا چلوں کہ کتاب مسلم بنگالہ ساتھیہ
کا جو اردو ترجمہ ہے مسلم بنگالی ادب، اس کے مطابق راجہ مان سنگھ نے شہر راج محل کو بنگال کی راجدھانی شہر گوڑ سے منتقل کر کے بنایا۔ اس کے لیے اس کتاب کا صفحہ نمبر 136 آپ دیکھ سکتے ہیں، اور کتاب میموری آف پنڈوا اینڈ گوڑ کا جو ترجمہ ہے تذکرہ گوڑ و پنڈوا، اس کے مطابق راجہ مان سنگھ نے بنگال کی راجدھانی شہر راج محل کو شہر ٹانڈا سے منتقل کر کے بنایا۔ آپ تذکرہ گوڑ و پنڈوا کا صفحہ نمبر 26 مطالعہ کر سکتے ہیں اور یہ ساری باتیں دیکھ سکتے ہیں۔ بہرحال اب شہر ٹانڈا سے منتقل کر کے بنایا ہو یا شہر گوڑ سے منتقل کر کے بنایا ہو، لیکن یہ بات بالکل صاف اور واضح ہے کہ راجہ مان سنگھ نے شہر راج محل کو سب سے پہلے جو ہے پورے بنگال کی راجدھانی بنایا۔ پھر جب اب یہاں پر یہ بات آپ حضرات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب راجہ مان سنگھ بنگال کا صوبے دار بنا تو راجہ مان سنگھ سے پہلے جو مغلوں کی حکومت بنگال میں تھی اس میں بغاوتوں کا بازار گرم تھا، بدامنی پھیلی ہوئی تھی، لیکن راجہ مان سنگھ نے ایک طرف تو حکمت عملی اپناتے ہوئے راج محل کو راجدھانی بنایا تاکہ کنٹرول کیا جا سکے، اور بالکل حکمت عملی کے تحت انہوں نے کام کیا، اور راجہ مان سنگھ کے دور میں بنگال سے بغاوتوں پر بہت حد تک کنٹرول کر لیا گیا، بدامنیوں پہ کنٹرول کر لیا گیا، یعنی بہت حد تک بنگال سے بغاوت ختم ہو گئی، بدامنی ختم ہو گئی، اور بنگال میں امن اور چین کا دور شروع ہو گیا۔ لیکن پھر بھی کہیں کہیں بنگال میں بغاوت اور بدامنی پھیلتی رہی۔ راجہ مان سنگھ کے بعد اور بادشاہ جلال الدین اکبر کے انتقال کے بعد جب اس کا بیٹا بادشاہ جہانگیر تخت نشین ہوا، اب یہاں آپ حضرات کو یہ بات بتا دوں کہ راجہ مان سنگھ نے بنگال کو بدامنیوں سے، بغاوتوں سے پاک اور صاف کرنا شروع کیا اور بہت حد تک کنٹرول کر لیا۔ لیکن اتنے میں ادھر جو ہے بادشاہ جلال الدین اکبر کا انتقال ہو گیا، اس کے بعد اس کا بیٹا جہانگیر جو ہے تخت نشین ہو گیا۔ تو اب جب راج محل ہمارا پورے بنگال کی راجدھانی بنا تو اب دوبارہ بنگال کی راجدھانی راج محل کے بعد کون سی جگہ کو بنایا گیا، یہ سمجھنا آپ کے لیے اور ہمارے لیے ضروری ہے، کیونکہ کبھی بنگال کی راجدھانی شہر گوڑ لکھنوتی بنا، کبھی شہر پنڈوا بنا، کبھی شہر ٹانڈا بنا۔ یہ تین نام تو آپ کو یاد ہو گیا کہ شہر گوڑ یعنی لکھنوتی بنگال کی راجدھانی بنا ہے، ایک بار نہیں کئی بار بنا ہے۔ پھر پنڈوا شہر جو ہے جہاں حضرت علاء الحق پنڈوی رضی اللہ عنہ کا مزار مقدس ہے، وہ شہر بھی بنگال کی راجدھانی بنا ہے، اور ایک سال نہیں بلکہ بہت سالوں تک وہ شہر پنڈوا پورے بنگال کی راجدھانی رہا۔ اس کے بعد پھر جب شہر ٹانڈا کو بسایا گیا دریا کے کنارے، تو شہر ٹانڈا جو ہے پورے بنگال کی راجدھانی بنا۔ اس کے بعد پھر جب شہر راج محل کو راجہ مان سنگھ نے بنایا اور بسایا، آباد کیا، تو پھر راجہ مان سنگھ نے اپنے ہی دور میں شہر راج محل کو بنگال کی راجدھانی بنا دیا۔ تو یہ راجدھانی بنگال کی
بننے کا سلسلہ تبدیل ہو کر کے یہ جاری رہا۔ آپ حضرات یہ بات یاد رکھ لیں پہلے کہ جلال الدین اکبر جو بادشاہ تھا اس کے 3 بیٹے تھے، سلیم، مراد اور دانیال۔ مراد اور دانیال بادشاہ جلال الدین اکبر ہی کے زندہ رہتے انتقال کر گئے۔ پھر جب بادشاہ جلال الدین اکبر 1605 عیسوی میں انتقال کیا تو اس کے بعد بادشاہ جلال الدین اکبر کا شہزادہ سلیم نور الدین یہ تخت نشین ہوا اور جہانگیر کے لقب سے ملقب ہوا۔ یہ ساری باتیں آپ ویکیپیڈیا میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اب یہاں پر یہ بات یاد رکھیں کہ شہزادہ سلیم نور الدین جو جہانگیر کے لقب سے ملقب ہوا، اس کے دور حکومت میں 1605 عیسوی سے لے کر 1627 عیسوی تک اسلام خان بنگال کا صوبے دار رہا، اور اسلام خان کے بہترین انتظام کے سبب صوبہ بنگال کی بے امنی بہتر ہونی شروع ہوئی۔ پھر جب اسلام خان نے یہاں پر یہ بات ہے کہ اسلام خان نے بنگال میں جو بھی کچھ راجہ مان سنگھ کے بعد بغاوتوں کا بازار گرم تھا، بد امنی پھیلی ہوئی تھی، لوٹ مار ادھر ادھر ہوتی رہتی تھی، ان سب بد امنیوں پر اور باغیوں پر کنٹرول کرنے کے لیے اسلام خان نے ڈھاکہ کو بنگال کی راجدھانی بنا دیا۔ یہاں سے آپ حضرات اندازہ لگائیں کہ بنگال کتنا بڑا تھا کہ پورا ڈھاکہ بنگال میں شامل تھا، بلکہ ڈھاکہ بنگال کی راجدھانی رہا ہے۔ جی ہاں، آپ حضرات کو بتا دوں کہ شہر راج محل سے ڈھاکہ کو راجدھانی اسلام خان نے اس لیے بنایا کہ جب شہر راج محل کو راجدھانی بنایا گیا تھا تو راجہ مان سنگھ نے ادھر کے سارے باغیوں کو کنٹرول کر لیا تھا، ادھر کی بد امنیوں کو کنٹرول کر لیا تھا، لیکن ڈھاکہ کی طرف بد امنیوں کا بازار گرم تھا، بغاوتوں کا بازار گرم تھا۔ اس لیے ان سب سے نپٹنے کے لیے اسلام خان نے بادشاہ جہانگیر کے دور میں راج محل سے راجدھانی کو منتقل کر کے ڈھاکہ لے گیا اور ڈھاکہ کو بنگال کی راجدھانی بنا دیا۔ یہ کام کب کیا اسلام خان نے؟ 1612 عیسوی میں۔ یہ ساری باتیں اگر آپ دیکھ سکتے ہیں اور دیکھنا چاہتے ہیں تو مسلم بنگالہ ساتھیہ کا اردو ترجمہ مسلم بنگالی ادب حصہ 4 بعنوان بنگلہ ادب عہد مغلیہ کا، اس کا باب اول بعنوان سیاسی پس منظر، صفحہ نمبر 136 سے لے کر 139 تک کا آپ مطالعہ کریں۔ آپ حضرات کو یہاں پر یہ بات بتاتا چلوں کہ اسلام خان کے دور میں صرف کنٹرول ہی نہیں کیا گیا بغاوتوں کو اور بد امنیوں کو، بلکہ صفایا کر دیا گیا۔ اور کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اسلام خان کے دور میں بنگال سلطنت مغلیہ کا پرامن صوبہ بن گیا۔ یہ وہ دور تھا۔ اب یہاں آپ حضرات کو یہ بات بتا دیں کہ شہر راج محل
غیر منقسم بنگال کی پہلی بار راجدھانی بنا 1595 عیسوی کو، جو راجا مان سنگھ نے بنایا۔ پھر 1612 عیسوی کو بنگال کی راجدھانی شہر راج محل سے ڈھاکہ منتقل کر دیا گیا۔ اس حساب سے پہلی بار شہر راج محل کو پورے صوبہ بنگال کی تقریباً 17 سال تک راجدھانی ہونے کا شرف حاصل رہا۔ تو ہمارا شہر راج محل وہ شہر راج محل ہے کہ جب وہ بنگال کی پہلی بار راجدھانی بنا تو 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 3 سال نہیں، بلکہ تقریباً 17 سال تک پورے بنگال، جو غیر منقسم بنگال ہے جس میں ڈھاکہ بھی شامل ہے، اس کی راجدھانی رہا ہے۔ تو ہم راج محلیوں کو اپنے اوپر فخر ہونا چاہیے کہ ہم اس شہر میں رہتے ہیں جو غیر منقسم بنگال کی راجدھانی رہا ہے، اور 1 مرتبہ نہیں بلکہ 2 مرتبہ رہا ہے۔ 1 مرتبہ 17 سال اور دوسری مرتبہ۔ اس کو سمجھنے کے لیے آپ حضرات انتظار کیجیے آنے والی ویڈیو کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔